ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ ملاقات میں امثال القرآن کے ضمن میں کفر کا تذکرہ ہوا تھا اور آج شرک پر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک کی نحوست، لعنت اور نجاست کو سمجھنے اور اس کی تباہ کاریوں اور بربادیوں سے بچا لے. میرے بھائیوں، دوستو، حق سچ اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، قرآن کے نزول کا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے اور مثالوں کے ذریعے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور دیر تک دل و دماغ میں محفوظ رہتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مسائل کو
مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا۔ مثالوں میں بعض اوقات حقیر ترین چیزوں کا ذکر بھی ہوا، جس کی وجہ سے معترضین نے اعتراض کر دیا کہ ایسی مثالیں بیان کرنا تو اللہ کی شان کے منافی ہے۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا جو اس سے اوپر ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالوں سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور ان کے ذریعے نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ دنیا میں قدم قدم پہ انسان کو ضرورتیں پیش آتی ہیں اور اسے جگہ جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق کسی ایسی ہستی کے ساتھ قائم ہو جائے جس کے سامنے وہ اپنی ضرورتیں پیش کرے، وہ پوری کر دے، جس کے سامنے وہ اپنی مشکلات رکھے، وہ حل کر دے، جس کے سامنے وہ دعا اور التجا کرے، وہ اس کی مدد اور نصرت کے لیے آ جائے۔ اب ایسی ذات صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ وہ کون ہے جو مجبور اور لاچار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا نائب اور خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب ہرگز نہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں شرک کا مرض گھر کر چکا ہے، وہ عجیب و غریب مثالوں کے ذریعے لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان اپنے گھر کے کاموں میں بیوی بچوں سے مدد لیتا ہے، دکانوں دفاتر
اور کاروبار کے معاملات میں ملازموں سے مدد لیتا ہے، سفر پہ جانا ہو تو ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹر سے مدد لیتا ہے، بیماری کا شکار ہو جائے تو حکیموں اور ڈاکٹروں سے مدد لیتا ہے۔ اب یہ اللہ تو نہیں ہے؟ ان سے مدد لے کے جس طرح انسان مشرک نہیں بنتا، اسی طرح حجروں شجروں اور قبروں میں سوئے ہوئے اللہ والوں سے مدد لے کے بھی وہ مشرک نہیں بنتا۔ بڑی عجیب چال ہے۔ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اسباب کے تحت مدد لینا، جیسے بیوی بچوں کو اللہ نے گھر کے سربراہ کی مختلف معاملات میں مدد دینے کی صلاحیت دے رکھی ہے اور وہ اس کی مدد کرتے بھی ہیں۔ ملازموں کو دکانوں، دفتروں اور کاروبار میں اپنے مالک کی مدد کرنے کی بھی اللہ نے جو صلاحیت دے رکھی ہے، وہ صلاحیت کے تحت اس کی مدد کرتے ہیں۔ گاڑی چلانے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ڈرائیوروں اور دوسرے لوگوں کو اللہ نے جو صلاحیت دے رکھی ہے، اس کے تحت وہ مدد کرتے ہیں۔ حکیموں اور ڈاکٹروں کو بیماری کے ازالے کے لیے اللہ نے جو صلاحیت دے رکھی ہے، اسباب کے تحت وہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو اسباب کے تحت ایک انسان کا دوسرے انسان کی مدد کرنا یہ فطرت بھی ہے، ضرورت بھی ہے اور معیشت بھی ہے۔ یہ سارے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کے فوائد و ثمرات بھی سمیٹتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، تحقیق ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ تو اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ فطرت، ضرورت اور معیشت ہے جس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسباب سے ماورا جس کے اندر وہ مدد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی، وہ مدد مانگنا یہ جائز نہیں۔ پتھروں سے تراشے ہوئے نیک لوگوں کے بت، جن درختوں کے نیچے بیٹھ کے اللہ والے عبادت و ریاضت کرتے رہے، وہاں پہ بنے ہوئے آستانوں اور خانقاہوں سے مدد کی درخواست کرنا، قبروں میں سوئے ہوئے اللہ والے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سے مدد مانگنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حجروں میں بے جان ہے، شجروں میں بے جان ہے، قبروں میں سوئے ہوئے اس وقت بے جان ہیں، ان کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ان سے مدد مانگنا یہ نادانی، حماقت اور سراسر جہالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسباب کے تحت ایک دوسرے کی
مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور ماورائے اسباب غلط کاموں میں ایک دوسرے سے مدد مانگنے سے روکا ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور خیر کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مدد مانگنے والے یا ایک دوسرے کی مدد کرنے والے نہ بنو۔ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ نصیحت فرمایا کرتے کہ لا تشرک باللہ ان قضیتا او حرکتا، اگر تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، جسم کے ٹکڑے کروانا گوارا کر لینا، آگ میں جلنا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے ثمرات و فوائد لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے، انہیں شرک کی نحوست، لعنت اور نجاست سے بچانے کے لیے قرآن کریم میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال بیان کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، اللہ نے ان کی مثال بیان کی ہے۔ وہ مکڑی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور سب گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے۔ کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گرمی، سردی، آندھی، بارش اور دیگر خطرات سے بچا سکے، اور گھر گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، آندھی بارش سے بھی بچاتا ہے، دیگر خطرات سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر تو ایک مکڑی کا بھی ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر انسان اس پہ انگلی لگا دے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پھونک مار دے تو ہواؤں میں اڑ جائے۔ اب
انسان اپنے بچاؤ کے لیے مکڑی کے گھر میں پناہ لینے کی کوشش کرے تو اس کی عقل پہ ماتم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ضرورتوں کو پورا کرنے والا، مشکلات کو حل کرنے والا، دعاؤں اور التجاؤں کو سننے والا اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مدد کے آنے والا اللہ ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، اسباب زندگی مہیا کیے، پیدائش سے لے کے موت تک وہ ہر انسان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، دوسری مخلوقات کا بھی سہارا بنتا ہے۔ اگر کوئی اس اللہ کے پاس سہارا ڈھونڈنے کی بجائے کسی حجر، کسی شجر، کسی قبر والے کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے لیے گر جائے، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھے، اپنی مشکلات کا رونا روئے اور اس سے مدد کے لیے بار بار پکارتا رہے، اب ظاہر بات ہے کہ پتھر بے جان، اس سے بننے والے مجسمے بھی بے جان، خواہ وہ نیک لوگوں کی کیوں نہ ہو، درخت بے جان، ان کے نیچے بیٹھ کے اللہ کے بندے جو عبادت اور ریاضت کرتے رہے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی آستانوں اور خانقاہوں پہ جا کے منتیں مرادیں مانگنا والا بھی بے جان سے منتیں مرادیں مانگ رہا ہے، قبروں میں دفن ہونے والے خواہ کتنے نیک ہی کیوں نہ ہو، اب تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی اور کے کام کس طرح آ سکتے ہیں، اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو نہیں ٹال سکتے اور دوسرے کی مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا جس طرح انسان اپنی حفاظت کے لیے گھر کو سہارا بناتا ہے نا، اپنے مسائل کے حل کے لیے اسے اللہ کو سہارا مان لینا چاہیے، اسی پہ اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور جس طرح مکڑی کے گھر میں جانے والا نادان اور بے وقوف کہلائے گا، ان بے جانوں میں اپنی حفاظت تلاش کرنے والا بھی عقل مند نہیں کہلا سکے گا۔ اللہ نے مکڑی کے جالے کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیں، اللہ ہمیں بھی یہ پہچان کروا دے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے ثمرات و فوائد دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے شرک کی نحوست، لعنت اور نجاست سے بچانے کے لیے غلام اور آقا کی مثال بیان کی۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے اس کی مثال بیان کی ہے، جو کسی بھی چیز پہ قادر نہیں، اور اس کے ساتھ وہ آدمی جسے ہم نے اچھا رزق دیا، مال و دولت سے نواز دیا، اسباب زندگی کی فراوانی عطا فرمائی، اب وہ مالک مختار ہے، اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، چھپ کے بھی خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے، کوئی اس پہ روک ٹوک کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ مالک بھی ہے اب وہ مختار بھی ہے۔ ایک طرف مالک ہے جس کے پاس ہر چیز کا اختیار، اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو غلام ہے، اپنے آپ کا بھی مالک نہیں، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا۔ اب مالک کی مرضی ہے نا، وہ جہاں دل چاہے خرچ کرے، اعلانیہ کرے، چھپ کے کرے، تھوڑا کرے، زیادہ کرے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، اور اسی کے ساتھ کام کرنے والا اس کا نوکر اور غلام ہے۔ مجال ہے اس کی کہ اپنی مرضی سے بھی پائی ادھر ادھر کر سکے، اور اگر کرے گا تو وہ گوشمالی کر سکے گا، اسے نوکری سے نکال دے گا۔ حالانکہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے تو دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ جس طرح مالک کے 2 ہاتھ، نوکر کے بھی 2 ہاتھ، جس طرح مالک کے 2 پاؤں، نوکر کے بھی 2 پاؤں، جس طرح مالک کی 2 آنکھیں، نوکر کی بھی 2 آنکھیں، جس طرح مالک کے منہ میں زبان، نوکر کے منہ میں بھی زبان، جس طرح مالک قوت اور طاقت والا، اسی طرح نوکر بھی قوت اور طاقت والا۔ لیکن مالی اعتبار سے اللہ نے کسی کو مالک بنایا، کسی کو نوکر بنایا۔ اللہ نے ان دونوں کی مثال بیان کر فرمایا حال یستوون، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور نہیں ہو سکتے۔ ایک کے پاس اختیار ہے اور دوسرا بالکل ہی بے اختیار ہے۔ اللہ ایک طرف اللہ ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے، اور وہ دولت تقسیم کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ قیامت تک تقسیم کرتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور ایک طرف وہ بندہ، وہ غلام، وہ نوکر ہے جس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، تو کیا اللہ اور ایسا بے اختیار بندہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں ان نہ جاننے والوں میں سے خارج کر دے، نکال دے۔ اللہ جو جانتے ہیں، جو تیری عظمت کو پہچانتے ہیں، اللہ جو تیری توحید کو اپناتے ہیں، اللہ، اور جو شرک سے دور بھاگتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے، اس کے فوائد و ثمرات سے آگاہ رکھنے کے لیے، شرک کی نحوست، لعنت اور نجاست سے بچانے کے لیے پانی اور پیاسے کی مثال بیان کی۔ فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ
لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ پکار، دعا اور التجا اسی کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ جو دعا، التجا اور پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے۔ ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں انسان اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے اسے پکار رہا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے اسے پکار رہا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعداد میں، اربوں کھربوں کے حساب سے حیوان بھی اس سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ، کوئی اس کے سامنے اپنا رخ کر کے کسی مقصد کے لیے اسے پکار رہا ہوتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے اسے پکار رہا ہوتا ہے، اب وہ ان سب کی التجاؤں کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعداد میں، ان گنت، بے شمار، بے حد و حساب پرندے بھی اس کے سامنے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے، کوئی لیٹے ہوئے، کوئی اڑتے ہوئے، کسی کا رخ کس طرف، کسی کا رخ کس طرف، کوئی کسی مقصد کے لیے فریاد، کوئی کسی مقصد کے لیے فریاد کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ان سب پرندوں کی فریادوں کو بھی اسی وقت سن رہا ہوتا ہے، اور نہ تو اسے سننے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے اور نہ فیصلہ کرنے میں اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ فرمایا لہو دعوت الحق، پکار صرف اسی کا حق ہے، اسی کو لائق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اس کے سوا جن لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اور اس سے التجا کرنے لگے، آجا میری پیاس بجھا جا، تیرا کچھ بگڑے گا نہیں، میری پیاس دور ہو جائے گی۔ 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، سینکڑوں بار نہیں، ہزاروں بار نہیں، اب پانی کو آوازیں دیتا رہے، آ جا آ جا میرے پاس آ جا۔ تو فرمایا نہ تو پانی نے اس کی بات کو سننا ہے، نہ اس کے پاس آ کے اس طرح پانی نے اس کی پیاس کو بجھانا ہے۔ اور ایک اللہ جو خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، میں تمہاری مشکلات حل کروں گا۔ اور دوسری طرف بے جان حجر مورتی، شجر آستانوں اور خانقاہوں میں سوئے ہوئے، اور قبر ان میں دفن ہونے والے اللہ کے نیک بندے، بے شک نیک ہیں لیکن ہیں تو بے جان نہ۔ فرمایا یہ ایسے یہ بے جانوں سے مانگنا ہوا، اور جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کے سامنے پھیلا کے
پانی سے دعا اور التجا کرے آ جا. فرمایا وما ہوا ببالغہ، پانی اس تک اس طرح پہنچنے والا نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا پکارنا ابس، لغو اور بے سود ہے. ہزاروں تسبیحات پڑھ کے حجروں شجروں قبروں والوں کو سامنے درخواستیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں، فریادیں کرتے رہیں، تو فائدہ تو تب ہونا جب وہ سن سکے، اور فائدہ تو تب ہونا جب وہ مدد کے لیے آ سکیں. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے والذین یدعون من دونہ والذین یدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. جنہیں وہ یا تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ پرکا کے بھی مالک نہیں. اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. نہیں سن سکیں. وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بفرض محال مان لیا تمہاری بات کو اور سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. اور جب وہ قیامت والا دن ہو، قیامت کا دن ہوگا تو یکفرون عن شرککم، اور وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کب آیا تھا اور کیا دعائیں اور التجائیں کرتا رہا. ہم نے تو اس کو نہیں کہا تھا، ہمیں تو کوئی علم بھی نہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے ثمرات و فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے، شرک کی نحوست، لعنت اور نجاست سے لوگوں کو بچانے کے لیے بادشاہ اور گدا کی مثال بیان کی. اللہ سمجھانا چاہتا ہے نا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے، کان لگا کے غور سے اسے سنو. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا مدد اور نصرت کے لیے پکارتے ہو، اگر وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. ایک اللہ ہے وہ جس نے پوری کائنات بنائی، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب مخلوقات بنائی، انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا. یہ ساری مخلوقات اس اکیلے نے بنائی. وہ اعلان کرتا ہے میرے سوا جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں میری حقیر ترین مخلوق مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو درکنار، کہاں جا رہے تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ اگر وہ اکٹھے بیٹھے ہوں، لوگ جاتے ہیں نا
نذرانے دیتے ہیں، مٹھائیوں کے بھی ڈھیر لگے ہوتے ہیں، آستان و خانقاہوں پہ جا کے دیکھیں تو فرمایا مکھی سوچے کہ یہ تو کھا ہی نہیں رہے، تو میری تو غذا ہے نا، بے ادبی کر لے اور وہاں سے کچھ لے کے اڑ جائے، یہ اس سے واپس لینا چاہیں تو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، بلکہ وہ اور زیادہ کمزور۔ مانگنے والوں میں کم از کم اتنی اہلیت تو ہے نا، ان کے پاس ہاتھ ہیں پکڑ سکتے ہیں، پاؤں ہیں وہ چل بھی سکتے ہیں، آنکھیں ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، کان ہیں وہ سن بھی سکتے ہیں، زبان ہے وہ بول بھی سکتے ہیں، اور اپنے کام بھی کر سکتے ہیں، وضو کرنا ہو وضو کر سکتے ہیں، استنجا کرنا ہو استنجا کر سکتے ہیں، نہانا دھونا ہو نہا دھو لیتے ہیں، کپڑے تبدیل کرنے ہو تبدیل کر سکتے ہیں، کہیں چل کے جانا ہو پیدل یا سواری پہ سوار ہو کے جا بھی سکتے ہیں، لیکن جن سے مانگا جا رہا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور۔ ہاتھ تو ہوں گے لیکن پکڑ نہیں سکتے، پاؤں تو ہوں گے لیکن چل نہیں سکتے، آنکھیں تو ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان تو ہوں گے لیکن سن نہیں سکتے، زبانیں تو ہوں گی لیکن بول نہیں سکتے۔ یقین نہیں آتا کسی کو موت کے وقت دیکھ لو جب وہ مر جاتا ہے، نیک ہو یا بد ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، جب وہ فوت ہوتا ہے نا اس کا سنجا کرانے کا وقت آتا ہے تو عزیز و اقارب یا عقیدت مندی یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، نہلاتے وقت غسل بھی کروایا جاتا ہے، یہ بھی اس کے گھر والے یا عقیدت مند کرتے ہیں۔ کفن پہنانے کی باری آتی ہے تو کفن بھی نہیں پہن سکتا، گھر والے یا عقیدت مندی اسے کفن پہناتے ہیں، چارپائی پہ لٹانا ہو خود لیٹ نہیں سکتا، اٹھا کے چارپائی پہ ڈالتے ہیں، قبرستان لے جانا ہو یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، قبر میں اتارنا ہو تو اتر نہیں سکتا اسے اتارتے ہیں۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ تو اور زیادہ کمزور۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ زبردست قوت والا، ہر چیز پہ غالب ہے، اسے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور تم نے سہارا تلاش کرنا ہے، آسرا ڈھونڈنا ہے تو اسی کا سہارا تلاش کرو، اسی کا آسرا ڈھونڈو جو بے سہاروں کا سہارا بن جاتا ہے، بے آسروں کا آسرا فراہم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے سوا ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش نہ کرو، عبادت اسی کا حق ہے، دعا اور التجا اسی کے سامنے اچھی لگتی ہے، اس کے سامنے کسی اور کے سامنے دعا التجا نہ کرو، منتیں مرادیں نہ مانگو، رکوع اور سجدے نہ کرو، جس نے پیشانی دی اسی کے سامنے اسے جھکنا سکھاؤ۔ اب بد نصیبی ہے کہ انسان مسلمان کہلانے والا آج جگہ جگہ پہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور کہیں نخل مرکد کی اور چھاؤں میں سجدے۔ یہ ہمارا معاشرہ تو اسلامی معاشرہ ہے نا، مسلمان ہیں، لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ یہ قبا پرستی پہ پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ۔ بیج یہ بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص شرک میں جویا ہوا ہے۔ جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، جو لحد میں آرام کی نیند سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، لوگ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں۔ باقی آئندہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔